السلام علیکم عزیزان، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم ایک نہایت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ خاص طور پر پاکستانی سوشل میڈیا میں خاصا مشہور ہے، اور بار بار چند افراد ہیں جو کہ ان ایسی چیزوں کو پوسٹ کرتے ہیں، خاص کر کے جو کہ سوشل میڈیا کے اندر وہ افراد ہیں جو کہ اپنے آپ کو مفکرین سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھتے ہیں، یا دیگر وہ اپنے آپ کو مختلف مختلف القابات سے آ، پکارتے ہیں، یا منکر وجود خداوند ہوتے ہیں، یا جو بھی بات ہے۔ خیر، ہمیں ان ذاتیات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی وہ اپنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، ہم تو دلیل پر بات کریں گے۔ تو ایسے افراد کئی دفعہ ان جو تحریروں کو، ان تحریرات کو وہ شیئر کرتے ہیں، وہ آگے مشترک کرتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں، اور یہ تحریرات آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، بھی میں اسکرین شاٹ بھی لگاتا ہوں، اکثر ہوتی ہیں اسلامی فلاسفہ کے بارے میں، یا دیگر جو سائنسدان، مسلمان سائنسدان تھے، ان کے بارے میں۔ اور یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے ان تحریرات کے اندر کہ دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک میں یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو افراد تھے، یہ سارے اصل میں مذہب سے بیزار تھے، اور انہوں نے کوئی جیسے جیسے کہتے ہیں کہ تقیہ کیا ہوا تھا کسی طریقے کا، اس لیے اصل میں یہ مسلمان نہیں تھے، صرف اوپر اوپر سے یہ مسلمان بن رہے تھے، یا کہیں کہیں تو اوپر اوپر سے بھی مسلمان نہیں تھے، بلکہ ملحد تھے یا دہریے تھے۔ تو یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں تحریرات کے اندر۔ تو اکثر ہم نے ان کا جواب بھی دیا ہے، جیسے ایک شخص ہے فیس بک کے اوپر جس نے کئی دفعہ یہ جو پوسٹ ہے یہ کی، اس کا نام وسیم الطاف ہے، اس کو بھی ہم نے مفصل انداز سے جواب دیا ان باتوں کے اوپر۔ لیکن آج ہم نے یہ سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے، کیونکہ جب ایک دفعہ ویڈیو بنا دی جائے گی تو اب جب بھی اگلی دفعہ، کیونکہ یہ جو تحریرات ہیں یہ پچھلے تقریباً 10 سال سے چل رہی ہیں، تو اب جب اگلی دفعہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ صرف وہ وہاں پہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، اور انہیں کہہ سکتے ہیں جو آپ نے کیا ہے یہ کذب بیانی ہے، یہ آپ کے اکاذیب کا پلندہ ہے، تو اس سے آپ رجوع کریں، غلط فہمی عوام کے اذہان کے اندر آپ مت پھیلائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں تو پھر دلیل لائیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہم تو دلیل کی اولاد ہیں، دلیل کے ماننے والے ہیں۔ دلیل دو گے تو ہم مان لیں گے، دلیل نہیں دو گے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم عقلی بات کو مانیں گے۔ تو اسی لیے لہٰذا اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، اور انشاءاللہ ابھی ہم چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ایک ایک سائنسدان کو اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اور بتائیں گے کہ کیا آیا یہ اصل میں یہ شخص ملحد تھے، یا یہ شخص مسلمان تھے، اور دوسرا ہم یہ بھی بتائیں گے کیا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، کیا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے کچھ فلاسفہ کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور پھر ہم آپ کو اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ زیادتی کی وجہ کیا تھی۔ لیکن اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ جو فلاسفہ تھے وہ یا تو ملحدین تھے، یا منکرین وجود خداوند تھے، یا اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو اب ہم آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان فلاسفہ کا جن کا نام لیا گیا ہے، ان میں سے کون، آیا کوئی ملحد تھا یا نہیں تھا، خدا کا انکاری تھا یا نہیں تھا، دہریہ تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ تصویر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پوسٹ کے اندر بھی یہ تصویر لگائی گئی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو اس تصویر کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ دیکھیں کہ تصویر کے اندر بھی جابر بن حیان کی بھی وہی تصویر ہے جو زکریا الرازی کی ہے، اور وہی تصویر ابن سینا کی بھی ہے۔ تو یہ تصویر اصل میں ابن سینا کی ہی ہے، اور باقی جابر بن حیان کی یہ تصویر نہیں ہے، نہ زکریا رازی کی یہ تصویر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں اور تصاویر ہیں جو کہ ان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی یہاں سے بھی کچھ کم علمی کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن اب جب ہم پوسٹ پڑھیں گے تو بالکل عیاں ہو جائے گا کہ جو ہمارا جو ہم امکان پیش کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے۔ جو صاحب ہیں انہوں نے اکاذیب ہی پیش کیے ہیں،
اور کچھ حق پر مبنی بات نہیں کی۔ تو ہم ایسے چلتے ہیں جیسے کہ یہ لوگ دنیا میں آئے، اور جس لحاظ سے جو مطلب جو سب سے پہلے آیا ہے ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو جابر بن حیان جو ہیں وہ سب سے پہلے آئے ہیں، اور جابر بن حیان اگر آپ کو معلوم نہیں تو امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، اور 721 کے اندر ان کی پیدائش ہے، اور امام جعفر سے انہوں نے استفادہ کیا، اور کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیمیا دان تھے یہ بہت بڑے، اور ساتھ ہی ساتھ فلسفی بھی تھے۔ تو کیمیا کے بھی یہ ماہر تھے، اور الکمی بھی جسے کہا جاتا ہے، اور فلسفے کے بھی ماہر تھے، اور یہ دونوں انہوں نے اور جو علوم ہیں وہ انہوں نے امام جعفر سے سیکھے تھے۔ اور اب اس کے اندر تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ امام جعفر کی ظاہر سی بات اشیاء تو انہیں منصوص من اللہ امام سمجھتے ہیں، اور جو سنی بھی ہیں وہ بھی ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور انہیں جو باقی جنہیں وہ ائمہ اربعہ کہتے ہیں ان کے بھی استاد سمجھتے ہیں۔ تو جو جابر بن حیان تھے وہ امام جعفر کے شاگرد تھے، اور یہ اپنی کتب کے اندر بھی جابر بن حیان اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ اگر آپ جابر بن حیان کی کتب کا مطالعہ کریں، اصل میں ان کی کتب آسانی سے آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن میرے پاس میں نے مخصوص طور پر خصوصاً ایک کلمی مخطوطہ جو کہ موجود ہے، نسخہ جو ہے جو کہ فرانس کے اندر موجود ہے، وہاں سے ہم نے ارسال کروایا۔ تو ہمارے پاس ایک، اب ہم آپ کو اس کے اندر سے دکھاتے ہیں ان کی کتب کے اندر کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جابر بن حیان اپنی کتاب جو ہے، ان کی نہایت پہلے کے وقتوں کی مشہور کتاب تھی، اس کا نام ہے کتاب الرحمہ۔ کتاب الرحمہ کے اندر جابر بن حیان کہتے ہیں کہ جو ان کے سید ہیں، جو ان کے آقا ہیں، یہاں پہ ان کی مراد ہے امام جعفر الصادق۔ تو یہ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کسی کو اگر ان کے اس کے بارے میں شک ہے تو خود ہی دیکھ لیں آپ۔ پھر کہتے ہیں قال جابر بن حیان قال لی سیدی جعفر، کہ مجھے کہا، قال علی سیدی جعفر، کہ میرے سید نے جعفر الصادق، امام جعفر الصادق علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یا جابر، اور آگے پھر ان کا فقلت لبیک یا سیدی، پھر آگے یہ بات جاری رہتی ہے، اور امام جعفر بن ابن حیان کو ایک کتاب لکھنے کا کہتے ہیں کہ تم ایک کتاب لکھو، اس کے اندر یہ سلسلہ بیان کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ہم ان کی باقی بھی کتب دیکھیں جابر بن حیان کی، ابھی میں آپ کو ان کی ایک اور کتاب سے حوالہ دکھاتا ہوں، مطلب یہ اسی مخطوطے کے اندر اور ان کی جو کتب ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اسی میں ایک کے اندر جابر بن حیان یہ کہتے ہیں، اگر آپ اسکرین پر دیکھیں تو یہ ایک ان کی کتاب ہے، کتاب الاحجار۔ تو یہ کتاب الاحجار کے اندر سے یہ جو مطلب احجار کا مطلب حجر کی جمع ہے، احجار، تو اس کے اندر سے جابر بن حیان کی یہ جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مطلب، اور یہ بھی نہایت مشہور کتاب تھی ایک وقت کے اندر۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ اب شاید آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہو کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا و مولانا محمد وآلہ اجمعین، ان سب کے اوپر سلامتی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور ان کی آل کے اوپر، ان کی تمام آل کے اوپر بھی سلامتی ہو اور صلوات ہو۔ تو اگر ایسے شخص کو آپ کیسے ملحد کہہ سکتے ہیں؟ ایسا شخص آپ کو کہاں سے یہ ملحد نظر آتا ہے جو اپنی کتب کے اندر سیدھا امام جعفر علیہ السلام سے روایت کر رہا ہے، اور ایک شخص جو کہ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ اور ان کی آل کا نام اپنی کتب کے اندر لے رہا ہے، تو ایسا شخص کیسے کافر، ملحد یا زندیق ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو
ان لوگوں نے بات کی ہے یہ بالکل کذب بیانی ہے۔ بلکہ اگر آپ جابر بن حیان کا کام دیکھیں تو کیمیا کے اندر ان کا اتنا بہترین کام ہے جو کہ اگلے 1000 سال تک، اگلے 1000 سال تک مشرق کے اندر اور مغرب کے اندر بھی پڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ جو نہایت بڑے مفکرین تھے مغرب کے، یہاں تک کہ نیوٹن کی جو ہم بات کرتے ہیں، نیوٹن اور یا بوائلز جو تھا، یہ سب بھی جابر بن حیان کی انہوں نے کتب پڑھی ہوئی تھیں، اور جابر بن حیان کی جو کیمیا کے اوپر کتب تھیں ان سے ان لوگوں نے استفادہ کیا تھا۔ تو اور جابر بن حیان کا اسی لیے ایک اہم کردار موجود ہے سائنس کو، مغرب کے اندر بھی سائنس کی ترویج کے لیے اور مشرق کے اندر بھی سائنس کی ترویج کے لیے جابر بن حیان نے بہترین کام کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مفکر کی طرف جن کا نام ہے اسحاق الکندی۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابو یعقوب الکندی کی۔ یعقوب الکندی جو تھے یہ بھی ایک اسلامی فلسفی تھے، فیلسوف تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ بھی آ، ملحد تھے یا ایسی کوئی بات تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو ہمیں نہ جابر بن حیان کے بارے میں ہمیں کچھ ملتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ ظلم و ستم ایسا کیا گیا ہو، اور نہ ہمیں یعقوب الکندی کے بارے میں کچھ ایسی معلومات ملتی ہے، بلکہ یعقوب الکندی تو آ، عباسیوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے یعقوب الکندی کے، اور بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الکندی الی المعتصم باللہ فی الفلسفۃ الاولی، کہ وہ کتاب جو کہ الکندی نے لکھی معتصم باللہ کو، جو کہ عباسی خلیفہ تھا، فی الفلسفۃ الاولی، پہلے فلسفے کے اوپر، پہلے فلسفے سے مراد ہوتی ہے الہیات، یعنی خدا کا وجود ثابت کرنے والا جو فلسفہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فلسفۃ الاولی۔ تو اس کتاب کا بھی صفحہ آپ کے سامنے پیش ہے، تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں یعقوب الکندی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مصر کے اندر یہ جو مخطوطہ ہے اس کا یہ وہ بھی محفوظ ہے۔ تو آ، یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ، یعنی پہلے صفحے پر بھی صاف یعقوب الکندی یہ بات کر رہے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے مجھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے آ، آ، ابو یعقوب الکندی جو بات کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اطال اللہ بقائک، کہ جو خداوند کریم ہے اللہ تعالی، صاف انہوں نے لکھا ہوا ہے اور دعا دے رہے ہیں معتصم کو، کہ مقصد اس کا یہ بنتا ہے، مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کی حیات، اس آپ کی جو بقا ہے اس کو طویل کریں۔ اور آگے جب آپ دیکھتے ہیں تو تب بھی جب آپ آخری سطر دیکھتے ہیں اس صفحے کی، اس کے اندر بھی آ، جو یعقوب الکندی ہیں جو کہ فیلسوف تھے، آ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَسْنَا نَجِدُ مَطْلُوبَاتِنَا مِنَ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَعِلَّةُ وُجُودِ كُلِّ شَيْءٍ وثباته الحق لأن كل ما له إنية له حقيقة فالحق اضطرارا موجود إذا الإنيات موجودة، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملتا، مطلب ہم پاتے نہیں ہیں، جو بھی چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں ان میں ہم نہیں پاتے کہ کوئی بھی چیز حق رکھتی ہو، کوئی بھی چیز وجود رکھتی ہو اور اس کی علت نہ ہو، کیونکہ جو علت ہوتی ہے کہ وَعِلَّةُ وُجُودِ كُلِّ شَيْءٍ، جتنی بھی چیزوں کی جو علت ہوتی ہے اور جو ان کے
ثبات، ان کے رہنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے حق، الحق، یعنی خداوند تعالی کی ذات۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے پاس انیہ ہے، جن کے پاس مطلب اپنا ایک مشکک اور متخصص وجود ہے، ان کے پاس حقیقہ ہے، وہ حقیقت رکھتے ہیں اپنی کچھ، اور جو حق ہے، الحق جو ہے، وہ لازماً وجود رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اور اسی لیے جو انیات ہیں، جو حق کے مظاہر ہیں، جو وجود اس کی عطا سے لیتے ہیں، وہ بھی وجود رکھتے ہیں۔ اگر خداوند تعالیٰ کی ذات وجود نہ رکھتی تو کوئی بھی اور چیز وجود نہ رکھتی، اسی لیے خدا کا جو وجود رکھنا ہے وہ لازم ہے۔ تو ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکہ یہ تو دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں، آگے آگے یہ اور بھی دلیل پیش کریں گے۔ برہان وحدت الکندی کو پسند تھا، تو برہان وحدت انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو آگے وہ بھی پیش کریں گے۔ تو اس سے خداوند تعالیٰ کے وجود کا اس بات کر رہے ہیں، اور آپ نے صاف صاف دیکھا ہے کہ قرآنی آیات کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی، الکندی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کندی تھے وہ ملحد تھے، یا بلکہ ان کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اوپر کوئی ظلم وغیرہ ہوا نا، جابر بن حیان کے بارے میں، کیونکہ ان کے تو تعلقات خاصے اچھے تھے عباسیوں کے ساتھ۔ اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے معتصم باللہ جو کہ عباسی خلیفہ تھا، اس کو کتاب بھی لکھی، تو ان کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اپنی اگلی شخصیت کی طرف کہ وہ کیا ملحد تھے یا نہیں تھے۔ جی، اب ہم اگر اپنی اگلی شخصیت کی بات کریں تو ان کا نام ہے زکریا الرازی، ابو بکر زکریا الرازی، اور ان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کئی فلاسفہ کے بارے میں جو ان کے مخالفین تھے نا، جن کو ان کی عقلی باتیں پسند نہیں آتی تھیں، وہ ان کو ملحد کہہ دیتے تھے۔ لیکن ملحد اس معنی میں نہیں کہ خدا کے وجود کے انکار، یعنی زندیق کے معنی میں، یعنی اس بات معنی میں کہ یہ جو اشخاص تھے، یہ جو ان کی باتیں تھیں، یہ صحیح نہیں تھی، مطلب جو ان کو لگتا تھا کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ خیر، جو زکریا الرازی تھے، یہ طبیب بھی بہت بڑے تھے، جیسے ابن سینا اعلیٰ درجے کے طبیب تھے، ایسے زکریا الرازی کے بھی بیشتر رسائل موجود ہیں، اور فہرست ابن ندیم کے اندر بھی ان کے طویل ایک فہرست کا ذکر ہے، جو کہ ان کے رسائل کی ہے اور کتب کی ہے، جس میں کم از کم 50 سے زیادہ چیزیں، 50 سے زیادہ کتب اور رسائل کا انہوں نے نام لیا ہوا ہے۔ زیادہ تر ہمارے پاس فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کی بھی کتب دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں صاف صاف ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ ان کی بھی یہ کتاب دیکھیں، ان کی مشہور کتاب ہے زکریا الرازی کی، انہوں نے یہ اس لیے لکھی تھی کہ مطلب زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی زکریا الرازی نے۔ تو اگر اس کتاب کو بھی ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ صاف کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا تو انکار بالکل بھی نہیں کرتے، بلکہ خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کتاب السیرۃ الفلسفیہ، اور یہ اس کے اندر صفحہ نمبر 107 کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو پچھلے صفحے کی بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن پیچھے سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہوا أن يمتنعوا من الملاذ التي لا يمكن الوصول إليها إلا بارتكاب الظلم والقتل وبالجملة بجميع ما يسخط الله ولا يجب في حكم العقل والعدل ويباح لهم ما دون ذلك۔ مطلب ادھر یہ بات کریں کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو وہ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے حلال ہے
کہ ایک شخص کے لیے یہ بالکل مباح بات ہے، اس کی اباحت ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آرام و استعمال کرے اور زندگی کے اندر آرام پیدا کرنے کی کوشش کرے، آ، بس اس بات کا خیال رکھے، یہ چیز اس کے لیے منع ہے کہ آ، آ، کہ ممنوع ہے کہ وہ ملاذ اختیار کرے یا وہ جو چیزیں وہ لے جس کے اندر جن کا وصول جن کو حاصل کرنا آ، ممکن نہ ہو الا اس کے کہ آپ سے ظلم کا ارتکاب ہو جائے یا قتل کا ارتکاب ہو جائے، وہ بالجملہ ان چیزوں کا ارتکاب ہو جائے جس سے خدا اللہ تعالی خوش نہیں ہوتے، اور جو کہ حکم نہیں ہے عقل اور عدل کی۔ اگر ایسی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، باقی جتنی بھی چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں ان چیزوں سے آرام مال کرنا بالکل حلال ہے۔ تو ادھر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں ابو بکر زکریا الرازی کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں، اس چیز کو کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ اپنی ستائش کا مال کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ پوری کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ اعتدال کے اوپر کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیسے اعتدال کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس کے اندر ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملحد تو بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ اگر ملحد ہوتے تو یہ کیوں کہہ رہے ہوتے کہ ان چیزوں سے لوگوں کو ممنوع کرتے کہ جن جن چیزوں سے خداوند تعالی کی جو ذات کریمہ ہے وہ ناخوش ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر زکریا رازی جو تھے وہ بالکل ملحد نہیں تھے، بلکہ مسلمان تھے، اور اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی اگلی شخصیت کو دیکھتے ہیں جی۔ جی، اب جو ہمارے اگلے جو دو اشخاص ہیں، یہ تو ان کا تو معاملہ بالکل واضح ہونا چاہیے، ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی یہ خیال یا گمان بھی اپنے دماغ میں پیدا کرے کہ یہ لوگ یا تو ملحد تھے یا ان لوگوں کو خدا کے وجود کے اوپر کوئی اشکال تھا۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور جس شخص نے بھی یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خطاہا اس کے اخطاء کے لیے معاف کرے، اس نے غلط بیانی کی ہے اور اس نے جھوٹ اور کذب سے کام لیا ہے، اور ان لوگوں کی اپنی تصانیف ہیں، وہی اس شخص کے یا جو بھی یہ بات کہے کہ یہ ملاحدہ میں سے تھے، یہ جو اشخاص اگلے دو ہیں، تو اس شخص کے بارے میں اس شخص کا جو بطلان ہے وہ ہماری ان اشخاص کی تصانیف سے ہی واضح ہو جاتا ہے اور اس کا اثبات ہوا جاتا ہے۔ تو پہلی جو ہماری شخصیت ہے ان کا نام شیخ الرئیس ابن سینا رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ الرئیس کے بارے میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ایک بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الشفا۔ کتاب الشفا کے اندر ایک حصہ ہے کتاب الشفا کا جس کا نام ہے الہیات من الشفا۔ الہیات من الشفا کے اندر آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں بالکل آسانی سے کہ وہ کیا کیا کہتے ہیں، اور اس کے اندر تو خداوند تعالی کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیل ابن سینا نے پیش کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برہان الوجوب والامکان۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اور پوری کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآنی آیات نظر آئیں گی، ہم آپ کو ایک جھلک دکھلا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ابن سینا کی جو کتاب ہے الہیات، اس کا ہم آپ کو پہلا صفحہ دکھا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں ابن سینا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی المصطفى محمد وآلہ الاکرمین اجمعین۔ آگے ابن سینا کہتے ہیں وَإِذْ قَدْ وَفَقْنَا اللَّهُ ولی الرحمہ والتوفیق
فأوردنا ما وجب إيراده من معاني العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية، فبالحر أن نشرع في تعريف المعاني الحكمية، ونبتدي مستعينين بالله فنقول کہ اب جو ہم نے جب بیان خدا خدا کی آ، خدا نے جو ہمیں توفیق دی ہے، جو کہ ولی الرحمہ اور توفیق ہے، اور خدا کی امداد سے جب ہم نے بیان کر دیا ہے جو کہ بیان کرنا چاہیے علوم المنطقیہ، طبیعیہ اور ریاضیہ کے بارے میں، تو اب ہمیں چاہیے کہ، اور ہم آزاد ہیں کہ ہم تشریح کریں اور بیان کریں، تعریف کریں جو آ، احکام ہیں، آ، جو احکام ہیں مابعد الطبیعیات کے اور حکمت کے، ہم ان احکام کو بیان کریں اور ان معانی کی تعریف کریں۔ تو اسی سے ہم شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور آگے اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اس کام کے اندر، اور آگے پھر الہیات شروع ہو جاتی ہے، اور الہیات کے اندر ابن سینا پھر دلیل دیتے ہیں پوری پوری فصل، آ، کئی فصول کے اندر اس بات وجود خدا، پھر اس بات صفات خدا، اور پھر صفاتہ عین ذاتی، یہ آپ اگر شفا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شفا کے اندر، الہیات کے اندر سب سے بہترین دلیل، اس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، سب سے بہترین دلیل ابن سینا الشفا کے اندر پیش کرتے ہیں خدا کے وجود کے اوپر۔ تو ایسے شخص کو ملحد کہنا، ایسے شخص کو کافر کہنا، کوئی اس کے اندر عقل والی بات نہیں ہے۔ اور پھر ابن رشد کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ابن رشد بلکہ فقی بھی تھے، انہوں نے فقہ کے اوپر بھی کتابیں لکھی، اور ابن رشد کی بھی اگر آپ کتب دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایسی ہی آپ کو باتیں ملیں گی کہ ابن رشد بھی بالکل ان کے بارے میں تو خیال کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کے یہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ درود سلام ہر چیز، اور قرآن کی آیات سے استدلال کر رہے ہیں۔ بھائی فقی ایک قاضی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قاضی جو ہے وہ ملحد ہو یا کافر ہو یا دہریہ ہو یا کچھ اور چیز ہو؟ تو ابھی ہم آپ کو مطلب ایک بس بات ختم کرنے کے لیے، حالانکہ دکھانا بھی نہیں چاہیے، اتنی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو ایک ریفرنس جو ہے ایک کتاب سے ابن رشد کی بھی دکھا دیتے ہیں۔ جی، ابن رشد فرماتے ہیں اپنی بہترین کتاب میں، جس کا نام ہے تحافت التحافت، اس کے اندر فرماتے ہیں، آپ صفحہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبعد حمد اللہ الواجب والصلاة على جميع رسله وانبیائی، کہ جو خدا کی واجب حمد کے بعد اور صلات بھیجنے کے بعد جمیع الرسل اور انبیاء کے اوپر ہم پھر یہ کتاب کا آگے آغاز کرتے ہیں، اور ابو حامد غزالی جو ہیں پھر ان کے آگے وہ بتا رہے ہیں کہ المسۃ الاولی فی ابطال قولہ قدم العالم، کہ قدم العالم کے بارے میں جو ابو حامد غزالی کا جو قول تھا اس کا وہ رد کرنے لگے ہیں۔ تو اصل وجہ یہ تھی ان فلاسفہ کو جو سمجھا جاتا ہے کہ فلاسفہ کئی ملحدین تھے یا زنادقہ میں سے تھے، تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ ابو حامد غزالی مرحوم صاحب نے پہلے انہوں نے فلاسفہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور انہیں واجب القتل کہا، کیونکہ ان کو فلاسفہ کے کچھ عقائد پسند نہیں تھے، جیسے قدم العالم کی بات ہے۔ حالانکہ قدم العالم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کسی کو کافر کہا جائے یا واجب القتل کہا جائے، جب تک وہ عالم کو مخلوق مان رہا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عالم قدیم ہے یا قدیم نہیں ہے؟ یہ کیا یہ کہنے سے کسی کو قتل کر دینا چاہیے یا ملحد اور کافر کہہ دینا چاہیے؟ بالکل یہ غیر منطقی بات ہے غزالی صاحب کی۔ پھر جو ہمارے دوسرے اشخاص ہیں جو ان سے بھی زیادہ آج کل مشہور ہونے لگے ہیں، جیسے ابن قیم ہے اور ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ تو فلاسفہ کو بھی زنادقہ کے اندر سے ہی شمار کرتے ہیں یا باطنیہ کے اندر سے، آ، بلکہ فلاسفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
بہیمۃ الانعام سے بھی بدتر ہے۔ تو آ، یہ مسئلہ ہے اصل۔ اس وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو فلاسفہ ہیں وہ کافر ہیں یا ملحد ہیں۔ اصل میں جو فلاسفہ خود ہیں وہ تو اپنی کتب میں خدا کا اقرار کر رہے ہیں، بلکہ خدا کے وجود کے اوپر سب سے بہترین دلائل کس نے دیا؟ فلاسفہ نے دیے ہیں۔ فلاسفہ سے بہترین دلائل برہان الصدیقین ملا صدرہ کا جو پیش کیا جاتا ہے، بلکہ الکندی نے برہان وحدت بھی جو پیش کیا ہے وہ بھی اچھا برہان ہے، اور ابن سینا کا جو بہترین برہان ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت اچھا برہان ہے، اور باقی براہین سے تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے، جیسے برہان حدوث وغیرہ ان سے تو نہایت بہتر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں برہان الوجوب والامکان، یہ بھی نہایت بہترین برہان پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے براہین جو ہیں یہ فلاسفہ نے ہی پیش کیے ہیں خدا کے وجود کے اوپر۔ تو ایسے یہ جو اشخاص ہیں آ، جنہوں نے فلاسفہ کی تکفیر کی، انہوں نے بھی نہایت غیر منصفانہ کام کیا، اور خدا تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا یہ بالکل صحیح نہیں تھا، اور آپ سب کو اس پر مذمت کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کی باتوں کو استعمال کر کے یہ جو ملحدین وغیرہ ہیں یہ جو چیزیں لے کر آتے ہیں، یہ بار بار پوسٹیں لگاتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ملاحدہ سے ان کا تعلق تھا، ملحدین سے تعلق تھا، یا دہریوں سے تعلق تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کذب بیانی ہے ان کی، اور انہیں خود معلوم نہیں ہے، انہوں نے مستشرقین سے یہ باتیں اٹھائی ہیں، اور بعد میں مستشرقین کا رد خود ہی مغربیوں نے بھی کر دیا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس پیٹر ایڈمسن ہے، نکولس ہیر ہیں، اور ہمارے پاس پرویز مروج صاحب ہیں، اور ولیم چٹک ہیں، سید حسین نصر ہیں، توشیہیکو ایزوتسو ہیں، ان سب نے رد کر چکے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہوگی، اب اس رد کو بھی 60 70 سال 80 سال گزر چکے ہیں، جو پرانے مستشرقین کا جو رد ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ سارے جو فلاسفہ تھے یہ عقل مند اشخاص تھے، ہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جیسے ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی آپس میں ان سے اختلاف ہے، لیکن ہم بھی فلاسفہ کو مانتے ہیں، جیسے کچھ زیادہ بہتر تھے، جیسے ابن سینا ہیں، ملا صدرہ ہیں، شہاب الدین سہروردی ہیں، جابر بن حیان ہیں، تو رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان سب کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور کچھ سے ہمیں اختلاف بھی ہے، جیسے الکندی سے ہمیں کچھ اختلاف ہے، اور زکریا رازی سے بھی ایسے اختلاف ہے، لیکن ان میں سے ان کے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یا تو یہ ملحدین تھے، یا تو یہ کیا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے تھے، ایسی کوئی بھی بات کرنا یہ نہایت غیر منطقی بات ہے، اور تاریخ پر مبنی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم نے آپ کو ان سب کی کتب کے اندر سے کچھ کچھ حوالے دکھا دیے، حالانکہ حوالے اور بہت زیادہ حوالے اور بھی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو کچھ آج حوالے دکھا دیے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو فلاسفہ تھے وہ نہ ملحدین تھے، نہ زندیق تھے، نہ دہریہ تھے، بلکہ مذہبی تھے، خدا کے وجود کا اقرار کرتے تھے، نبوت کا اقرار کرتے تھے، یہ جو بعد میں ان کے بارے میں چیزیں کہی گئی ہیں یہ بالکل جھوٹ ہیں، اکاذیب ہیں، اور شرم آنی چاہیے ان علماء کو بھی جنہوں نے یہ کہا، اور شرم آنی چاہیے ان ان لوگوں کو جو کہ ان فلاسفہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کامنٹ بھی کریں، کامنٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کامنٹ سے اور لوگ دیکھتے ہیں اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم مالی مفاد کے لیے کسی چیز کے لیے نہیں کر رہے، صرف عوام کے اندر علم کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ علوم عقلیہ عوام کے اندر بہت کام ہو چکے ہیں اب، اور ہمارا زوال ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم علوم عقلیہ کو نہیں پڑھتے۔ خیر، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، مع السلامہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔